السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس اب سے کچھ دیر پہلے راولپنڈی میں کی. زیادہ تر اس کا تعلق جو حساس نوعیت کے معاملات ہیں جیسے آپریشن ہے جس کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا عزم استحکام، انہوں نے یہ اس پریس کانفرنس میں زیادہ تر بتایا کہ کس طرح سنجیدہ ترین معاملات سیاست کی نظر پاکستان میں ہو جاتے ہیں، اور پاکستان میں ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ یہ پریس کانفرنس چھوڑ کے صرف دوسری سائڈ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح عدالتی معاملات میں بھی جب عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے تو ایک پوری کیمپین شروع ہو جاتی ہے. جس کو وہ فیصلہ پسند نہیں آتا وہ عدالت کے خلاف کیمپین شروع کر دیتا. ابھی تقاریر مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی پوری تقریر کی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر. جب پسند آتے ہیں تو اور بات ہوتی ہے، جب پسند نہیں آتے تو کس طرح تنقید کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر. آئی تھنک آئی ایس پی آر کو بھی پہلی دفعہ شاید یہ احساس ہوا ہے کہ کس طرح جو معاملات ہیں، جو قومی نوعیت کے معاملات ہیں، اس پر ہماری پولیٹیکل آؤٹ لک جو ہے وہ کس طرح مختلف ہوتی ہے. انہوں نے انتہائی سنجیدہ ایشو کو انہوں نے کہا کہ بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے سیاست کی، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. آپریشن عزم استحکام کا انہوں نے ذکر کیا تو میں نے وہ پریس ریلیز نکالی جو اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کے بعد نیشنل ایکشن پلان پر ایک میٹنگ کی پریس ریلیز جاری کی گئی تھی. اس میں بھی شاید یہ مکمل طور پر سمجھا نہیں پائے کہ اس آپریشن کا مطلب کیا ہے. جب یہ پڑھا گیا کہ یہ with consensus of all stakeholders reinvigorated and re-energized national counter-terrorism campaign through launching of Operation Azm Istehkam will with consensus of all stakeholders symbolizing national resolve to eradicate extremism and terrorism from the country. ایسا لگا کہ شاید ایک فل فلیج آپریشن ہونے جا رہا ہے جس پر تمام خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفت کا اعلان کیا. کیونکہ اس کے بعد کی جو بیان بازی آئی، اگر آپ کو بیان بازی یاد ہو، وزیر اعظم ہاؤس نے تو کہا کہ کوئی نیا آپریشن شروع نہیں ہو رہا، لیکن اسمبلی میں تقریریں کھڑے ہو کے کہا گیا یہ طالبان کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ آپریشن کے خلاف ہیں. اگر یہ سمجھایا جاتا کہ جو آپریشن جس طرح پہلے ہو رہا ہے آپریشن ویسے ہی ہونے ہیں، لیکن بہت سے دوسرے ایریاز ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر بہتر طریقے سے اس آپریشن کے خد و خال بتائے جاتے تو لوگوں کو سمجھنے میں شاید آسانی ہوتی. سیاسی جماعتیں اس طرح ایک دم نیجک ریاکشن کے طور پر اس کو رسپونڈ نہ کرتی. اور دوسرا، تھوڑا سا احتیاط سیاسی معاملات میں بھی آئی ایس پی آر کو کرنی چاہیے. آج پھر انتشاری ٹولہ، سیاسی مافیا جیسے الفاظ استعمال کیے گئے. جب سیاسی طور پر بیان بازی ہوگی تو اس کا ایک سیاسی رد عمل بھی آتا ہے. اگر یہ سمجھیں کہ ہم اگر ایک پریس کانفرنس کریں گے جو کہ سیاسی، جس میں سیاست کا آج تو بہت ہی کم اس کا تھا، صرف 9 مئی کے حوالے سے یہ چند الفاظ جو پہلے بھی وہ استعمال کر چکے ہیں، انتشاری ٹولہ، سیاسی مافیا، تحریک انصاف کے لیے، جب آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو سیاسی جماعت کی جانب سے اس کا رد عمل آتا. اسی کو ڈیجیٹل ٹیررزم کا آج میرا خیال ہے ڈی جی ایس پی آر نے انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر جو ہو رہا ہے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. عوام اور فوج کے رشتے کو کمزور کیا جا رہا ہے، خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کچھ جو بھی ہے وہ کب جھوٹ بولا جا رہا ہے. آزادی، اظہار رائے کی آزادی کے نام پر ہیروز نہیں بنائے جا سکتے. یہ بات ٹھیک ہے. اگین دیکھیں، یہی ایک چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وین یو اسٹارٹ، جب پالیٹکس اور وہ مکس ہو جائیں ریاستی معاملات اور دفاعی معاملات، تو پھر یہ جو کنفیوژن ہے یہی اس ادارے کے لیے سب سے بری چیز ثابت ہوتی ہے. اس طرح کے ماحول میں جب سوشل میڈیا پر کیمپینز شروع ہوتی ہیں یا ادھر سے جواب آنے شروع ہوتے ہیں. سیاسی جماعتیں، آج بھی تحریک انصاف نے ایک پریس کانفرنس کر کے اس پریس کانفرنس کو ہی پر ہی سوال اٹھا دیے جو ڈی جی ایس پی آر نے کی. سو کہیں نہ کہیں سب کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس حد تک جانا ہے اور کس حد سے آگے نہیں جانا. یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ ادھر جایا جائے لیکن آگے سے کسی قسم کا جواب کوئی نہ دے، اور اگر جواب دے گا تو یہ رشتہ کمزور کرنے کی بات ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست مالک صاحب ہیں، انہوں نے یہ ٹی وی پر شاید کہا تھا، میں کہا جب کہا گیا کہ غیر مقبولیت کی بات ہوئی تو انہوں نے آگے سے کہا ہم نے کون سا الیکشن لڑنا. دس از ویئر وائی اٹس امپورٹنٹ دے نیڈ ٹو ریئلائز یہ رشتہ بڑا اہم ہے جو عوام کا اور ہماری افواج کے درمیان ہے. غیر قانونی مافیاز بھی ہیں، بہت سے مسائل ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ جن چیزوں کی بات کر رہے تھے، پر اس میں ساروں کو ساتھ لے کر ہی اگر چلا جائے گا تو ہی اس میں ہیڈ وے بن سکتا ہے. میرا خیال ہے اس کے علاوہ ہیڈ وے بننا بڑا مشکل ہو جائے گا. میرے ساتھ اسد کیسر صاحب موجود ہیں، سابق بھی ہیں تحریک انصاف سے، ان کا تعلق ہے. اسٹوڈیو آنا تھا لیکن وہ اجلاس میں تھوڑا مصروف ہو گئے تھے. میرے ساتھ فون لائن پر ہیں اسپیکر صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بس میں پہنچ گیا آپ کے. سر بس میں آپ آ جائیں جب تک ہم فون پہ شروع کرتے ہیں.